اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا، کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا، غنا ہے اس آیت میں، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت۔ ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کاک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر، کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب، حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مخدوم نوح صاحب، جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس، سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، فرمائے اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمائے جو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے۔
کبھی بند نہیں ہوتے. یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں. ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا, یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے, وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا, اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا. وہ مالک تھا. ایک وقت آیا قسمت پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی, اسی میں موت آ گئی, اسی میں موت آ گئی. جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں, اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں, کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں. آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں, پہلی دفعہ. اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے ڈاکیے کی حیثیت سے, کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں, میں ڈاکیہ ہوں. نہ ولایت کا دعویٰ ہے, ہاں ایک چیز ہے, کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں. تو یہ درود پاک عجب ہے, پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے, ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں, روز ایک دفعہ پڑھ لیں, اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. یہ درود اتنا طاقتور ہے. تونگری, مال, دولت, رزق, عزت, صحت, وقار, شان و شوکت, اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے, توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے, وہ صحت ہے, وہ عزت ہے, وہ وقار ہے, وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے, وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. یہ ایک درود ہے اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے. یہ ایک درود ہے, وہ اس کے عجیب کمالات ہیں. اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا, درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں, اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے. زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل, برکات اور کمال بیان کیے ہیں, شاید ایک دفعہ. عجب درود ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے. اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی, اللہ کی عظمت کتنی ہوگی, اللہ کا وقار, اللہ کی شان و شوکت, اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا, کوئی گمان کر سکتے ہیں. فصلی علی محمد کما انت اہلہ, اور سلام بھیجتا ہوں, درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں, جتنا ان کی عظمت ہے, جتنا ان کا وقار ہے, جتنا ان کی شان شوکت ہے. وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ, پھر تکرار کر رہے ہیں, إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ, آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے, آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے. یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے, میں نے اس کے فضائل بتائے تھے, اس کے کمالات بتائے تھے. آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں, پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے, یہ درود پاک, موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات, بلیات, شیطان کو دور کرتے ہیں, جنت سامنے کرتے ہیں, رحمت سامنے کرتے ہیں, اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں, دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں, اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں. ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ, اللہ میرا کر دے, اللہ آپ کا کر دے. ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا, ساری زندگی کا نچوڑ. میں اس دن ایک جگہ گیا, بہت بوڑھا آدمی, بہت بوڑھا آدمی مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں. ابا جی سے نماز گئی, ابے سے تسبیح گئی, سارا دن اس کے ساتھ, غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے. ابے کو آپ ہی سمجھاتے. ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ, وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے, اور سب کچھ ختم ہو گیا.
اب میں بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتا نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادتوں بنا لے۔ سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھے یا ایک بار پڑھے، اولا پھر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ، سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جاؤ جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا، مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں امیر ہے، اس بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے، مولا پھر اپنے در کا غلام بنا۔ ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھ لیں۔ اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے۔ اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے، ہونٹ نا، بعض لوگ نا سگریٹ اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے۔ میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، مجھے پتا نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے۔ میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی عمل بتا دی۔ میں نے کچھ نہیں کھائی کوئی ایسی چیز، ہماری گواہ ہے 70 شفائیں وہی کھائی، آپ کو اندر خود ہو سی نا، خود مکمل جاؤ، وہ بات ہے کہ کھایا کیا ہے، وہ 70 شفائیں کھاتا ہوں نا تو کچھ غلط ہی ہوگا۔ میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو۔ کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا، میں کہا جتنا ہے کر لوں، لیکن اس نے زیادہ کیا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی عرصے بعد بیمار ہو گیا۔ اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا، بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے، کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا۔ کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلے، میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلے۔ مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا، محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد
फिर उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और कुछ देर के बाद आवाज खत्म हो गई। देखा तो अल्लाह की अमानत अल्लाह के पास चली गई। मैंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वालों के खात्मे ईमान पे देखे। एक साहब ने मुझे अपना मुशाहिदा बताया। मुझसे कहने लगे कि मैं बाहर ले मुल्क रहा, अबू धाबी बहुत अरसा रहा। कहा कि मैं जिंदगी में सारी उम्र वहां रहा, माल भेजता रहा, पैसे भेजता रहा, 13 साल के बाद आता था। आखिरकार मैंने कहा अब वहां जाके वक्त गुजारूं अपने मकाम पे। मैं फिर अपने वतन में आ गया। कुछ ही अरसे के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो सब लोग खा गए, और अगर जायदाद बनाई तो उन्होंने अपने नाम बनाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे जब ये गम लगा तो शुगर हो गई अचानक, और फिर ब्लड प्रेशर हो गया, नींद चली गई, जहनी सुकून खत्म हो गया, जहनी तौर पे परेशानी, हालात खत्म, और नाकामियां और मसाइल मेरे पास आ गए। और कहा इसी उलझन में, बीमारियों में मुब्तला हो गए, दुखों में। फिर घरेलू झगड़े शुरू हो गए, घरेलू उलझनें शुरू हो गई, घरेलू हालात में तलखियां, सख्तियां शुरू हो गई। मैं इसी गर्दिश में, इसी परेशानी में। कहा कि इसी तरह मेरे 2.5-3 साल गुजर गए। एक दफा मैं नाई के पास बैठा था अपनी हजामत कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए। मैं बैठा हुआ परेशान बैठा था, तो एक साहब मेरे पास आए, पुराने जानने वाले। उस वक्त जब मैं मुल्क में था, जवान था, वो भी जवान था। मुझे देखा तो मिला, बड़ा खुश हुआ। कहाँ आए, इतना अरसा के बाद मुलाकात हुई, और इतने अरसे के बाद आपको देखा, क्या हाल हो गया है, इतनी जल्दी बूढ़े हो गए हो। देख मैं तेरा हम उम्र हूँ, मैं तो जवान हूँ, इतने बूढ़े तो नहीं है। इस तरह के हालात। तो कहा मैंने उसे सारे हालात सुना कि मेरे हालात ये हो गए और मेरी परेशानी। सुनते सुनते कहने लगा इधर आ, मेरा बाजू पकड़ लिया, मेरे करीब आके बैठ। करीब बैठ गया। तुझे एक वजीफा देता हूं, अगर मसाइल का हल चाहता है, मुश्किलात का हल चाहता है, और चाहता है वो चीज जो तूने सारी उम्र चाही थी तुझे मिल जाए। अब जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, बड़ा भारी और वजनी लफ्ज है। वो चीज जो तूने चाही थी सारी उम्र और तुझे मिल जाए, तो एक काम कर, सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 121 बार या लतीफ या वदूद पढ़ बस। और कहा खूब गिड़गिड़ा के भिखारी बन के पढ़ फजर की नमाज के बाद। और कहा कि असर की नमाज के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। फजर के बाद 121 बार और असर के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। और कहा इसको छोड़ना नहीं, महीनों नहीं छोड़ना, सालों नहीं छोड़। कहा उसने हजामत बनवा ली थी और वो चला गया। मैं बाल कटवा रहा था तो मेरी जुबान पे खुद ब खुद या लतीफो या वदूद जारी हो गई, खुद ब खुद जारी हो गई। और कहा कि फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा मुझे नींद तो मेरी खत्म हो चुकी थी, नींद तो वैसे ही नहीं आती थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दी। कहा चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने अपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। कहा मेरे पास आया, फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठार के मेरे पांव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूं, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख है और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्तियों, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। कहा मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया। और कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है। पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज, मुझे मेरे लिए वो तवीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्वीर पढ़ता रहा और तस्वीर पढ़ता पढ़ता एक दफा फिर आ गया, आके मेरे साथ बैठा और कहने लगा मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन। और कहा मुझे उस तस्वीर का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई। सूरत वज़ुहा के अंदर 9 काफ हैं, 9 काफ हैं, गौर से समझिएगा।
اور ہر کاف کے اندر، ہر کاف میں آپ نے جو ہے وہ 9 بار پڑھنا ہے یا کریم. یہ دن میں ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور صبح شام پڑھ لیں. اور سورت والضحیٰ کی ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس یہ وظیفہ کر لیں. یقین جانیے آپ کی زندگی کے گھر کے سارے مسائل اور ساری مشکلات اور ساری پریشانی جی آپ کی حل ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر.